اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ بیت اللہ کو انسانوں کی رجوع کی جگہ قرار دیا، جمع ہونے کی جگہ قرار دیا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مقام ابراہیم کو بیان کیا، پھر بیت اللہ کو پاک صاف کرنے کا حکم دیا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ایک دعا کا ذکر فرمایا، جس کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر، مکہ کے اندر مقیم جو اہل مکہ تھے ان کے لیے پھلوں کی وسعت کی دعا مانگی تھی، اور آج میں اور آپ ہر عام و خاص اس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا رب ذوالجلال نے قبول فرمائی، اور اہل مکہ کے لیے پھلوں کی وسعت کا انتظام رب ذوالجلال نے فرمایا۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی بنا کو، بیت اللہ کی تعمیر کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب یرفع بلند فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعد من البیت بیت اللہ کی دیواروں کو، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے فضائل عطا فرمائے تھے، ان فضائل کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے کہ اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ آپ خلیل علیہ السلام مستری کا کام فرما رہے تھے، اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ مزدور والا کام فرما رہے تھے۔ آپ گارا بنا کے دیتے، ابراہیم خلیل اللہ گارا لگاتے، اوپر پتھروں کو چسپاں کرتے، یوں ردے لگا رہے تھے۔ یوں ابراہیم خلیل اللہ مصریوں والا کام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ مزدوروں والا کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں نے فرمائی، لیکن یہ بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس، یہ بیت اللہ وہ پاک رب ذوالجلال کا گھر ہے جو اس کائنات کے اندر سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ رب ذوالجلال کا سب سے پہلا گھر۔ پھر اس کے بعد پوچھا اور اس کے بعد کون سا، تو فرمایا بیت المقدس۔ تو بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، دونوں دور آدم کے اندر ابتداءً تعمیر ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو جگہ متعین فرما دی تھی، اس جگہ کے اوپر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر طوفان نوح آیا، حوادثات زمانہ آئے، اس کے اندر بیت اللہ کی دیواریں وغیرہ بہہ گئیں، لیکن سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو، اماں ہاجرہ کو، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے حکم دیا ان دونوں کو جا کے وہاں پہ آباد کر دو، بوادٍ غیر ذی زرع، جس کا تذکرہ اس سے پہلے دروس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ آپ نے آ کے یہاں پہ ان کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملاقات کی اجازت ہوئی، تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی والا امتحان وہ بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل ذبیح اللہ، اماں ہاجرہ یہیں پہ مکہ کے اندر، حجاز کے اندر، عرب کے اندر مقیم تھیں، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ملک شام کے اندر اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ ملک شام سے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی بچے کی خبرگیری کے لیے اللہ کے حکم سے کچھ مہینوں کے بعد تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو وہ دور تھا جس دور کے اندر مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین کے اندر بیر زمزم، چائے زمزم کا کنواں بھی اللہ پاک کے حکم سے جاری ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے لوگوں کی آبادی نہ تھی، پھر قبیلہ بنی جرہم کے لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے۔
سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مانوس ہوئے اور انہی کی خاندان کی ایک عورت کے ساتھ اپنی شادی بھی فرما لی۔ کم ہی عمر کے اندر آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو اتفاق سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اپنے گھر کے اندر موجود نہ تھے۔ پھر آپ نے اپنی بہو سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر گھر کے حالات دریافت کیے تو اس اللہ کی بندی نے ناشکری والے کلمات کہے کہ بڑی مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پاک پیغمبر اور رسول تھے۔ جب ان ناشکری کے کلمات کو سنا تو اللہ کے حکم سے ان کو ایک پیغام دے کے رخصت ہو گئے۔ فرمایا کہ جب اسماعیل یعنی آپ کے شوہر آ جائیں تو انہیں کہہ دینا کہ اس طرح کے ایک بزرگ آئے تھے سفید ریش، وہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لینا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب اپنے گھر کے اندر آئے تو اپنے والد پیغمبر کے آنے کی خوشبو انہیں پہلے محسوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی، پھر آخر کے اندر وہ پیغام سنایا جو والد گرامی دے کے گئے تھے۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور اللہ کے پاک پیغمبر تھے، وہ تمہاری باتوں سے متاثر ہوئے، تم نے ان کے سامنے ناشکری کے کلمات کہے تو وہ جاتے جاتے مجھے پیغام دے کے گئے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لینا، یعنی اس بیوی کو طلاق دے کے اپنے آپ سے جدا کر لینا۔ تو اس لیے میں اللہ کے حکم سے اور اپنے والد کی اجازت سے تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس سے جدائی فرما لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حکم سے تشریف فرما ہوئے تو دوسری بہو گھر کے اندر موجود تھی، ان سے حال دریافت کیا تو اتفاق سے پھر اسماعیل ذبیح اللہ اسی رزق کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی وہی والی باتیں کہیں۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے گھر کے معاملات ان سے دریافت کی، انہوں نے بڑی شکر گزاری والے معاملات کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے کلمات سنے تو ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے پوچھا بیٹا تم کیا کھاتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ کیا پیتی ہو؟ پانی پینے کو ملتا ہے، چائے زمزم کا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ پاک ان کے گوشت اور پانی کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پوری دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی بندے کے لیے یہی دو چیزیں ہوں، ایک گوشت اور ایک پانی، تو ان کے اوپر ان کا گزر بسر ممکن نہیں، ان کو ساتھ اور غذائیت کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اہل مکہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا حاصل ہے جس دعا کے نتیجے کے اندر وہ صرف اور صرف گوشت اور پانی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیں تو ان کی صحت کے لیے یہ کافی شافی تصور ہوگا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی وجہ سے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عورت نے شکر گزاری کے کلمات کہے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب واپس جانے لگے تو یہ پیغام دے کے گئے کہ میرا بیٹا آ جائے تو اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اپنی بیوی کی کارگزاری سننے کے بعد بڑے خوش ہوئے اور اس کو ساتھ رکھا۔ علماء نے لکھا یہی وہ عورت تھی جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 41 پشتوں کے بعد ہم سب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجود بخشا۔ الغرض تیسری مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حکم سے لمبے وقت کے لیے تشریف فرما ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر۔ اس وقت کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر بیت اللہ اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کی غرض سے تشریف فرما ہوئے، اپنے بیٹے کے سامنے ساری کی ساری بات رکھی۔ اس وقت اسماعیل ذبیح اللہ کی عمر تقریباً 14-15 سال کے قریب تھی۔ ان کے سامنے ساری کی ساری صورتحال رکھی کہ اللہ پاک کا گھر تعمیر کرنے کا حکم مجھے ہوا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے گھر تعمیر کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا، دونوں باپ بیٹے نے گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کے اندر بنیادیں وہی والی تھیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی، آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں۔ قواعد قاعدہ کی جمع اور قاعدہ کہا جاتا ہے کہ گارا لگا کے اوپر پتھروں کی یا اینٹ بلاک وغیرہ جو چیز اس وقت میسر تھی اس کی تہ لگانا، پھر اس کے اوپر گارا لگا کے پھر تہ لگانا، اس کو قواعد کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مفرد قاعدہ ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر ردہ کہا کرتے ہیں۔
تو ردے جو ہوتے ہیں وہ ایروں کے اوپر بنیادوں کے اوپر لگا کرتے ہیں، اس کو دیوار تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے قواعد کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے۔ بنیادیں وہی والی تھیں جو سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، اور کچھ مفسرین اکرام کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے لاٹھی کے ساتھ نشانات لگائے، انہی بنیادوں کے اوپر وہاں سے آپ نے تعمیر شروع فرمائی۔ اور کچھ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہاں پہ بادلوں کا سایہ ہوا، جس جگہ کے اوپر بیت اللہ کی دیوار نے بننا تھا وہاں اللہ کے حکم سے سایہ بن گیا، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس سائے کے اوپر دیواروں کی بنیاد رکھ کے دیواریں بلند کرنی شروع فرما دی۔ تو یوں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دور مبارکہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے تقریباً 5 سال پہلے، جب ہمارے نبی کی عمر تقریباً 35 سال تھی، وہب بن عابد مخزومی جو اس وقت بیت اللہ کے والی تھے، ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے یہ بات ڈالی اور انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب تو بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت انہوں نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ مختلف قبائل کے لوگ آباد ہیں، ہم اللہ کا گھر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے اپنے پاک صاف مالوں میں سے مال جمع کریں۔ لہٰذا حرام کے مال سے اجتناب کرتے ہوئے پاک صاف مال کی جب ترغیب دی گئی تو مال اس اندازے کا اکٹھا نہ ہو سکا جس اندازے کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی وہ اس کی 11 فٹ کا وہ والا حصہ جو حتیم والی سائڈ کے اوپر ہے وہ بیت اللہ سے باہر چھوڑ دیا گیا اور باقی حصہ بیت اللہ کے اندر بن گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاید اس کے اندر حکمت ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے، شاہوں کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھولے جائیں گے، عوام الناس کے لیے شاید یہ بیت اللہ کے اندر جانا ممکن نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی صورت ان کے دل و دماغ کے اندر ڈال دی، تو کچھ حصہ بیت اللہ کو انہوں نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ اب حتیم کے اندر علماء نے لکھا جو نماز پڑھتا ہے وہ یہ تصور کرے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہے۔ جو سیدنا آدم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھیں، ابراہیم خلیل اللہ نے جن بنیادوں کے اوپر دیواروں کو اٹھایا تھا، وہ حتیم کا علاقہ بھی اندر ہی اندر تھا بیت اللہ کے، اور وہ 44 مربع فٹ کا علاقہ تھا۔ 44 مربع فٹ یعنی 44 فٹ ایک سائڈ سے، 44 فٹ دوسری سائڈ سے، 44 تیسری اور 44 چوتھی سائڈ سے، اور 50 فٹ بلندی کے اوپر یہ بیت اللہ تھا۔ یہ یوں 44 مربع فٹ 50 فٹ کی بلندی کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور بیت اللہ کی تعریف جو عربی کے اندر کی جاتی ہے المکان المرتفع المربع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ایسا مکان جو بلند ہے، مربع نما ہے، تو وہ مربع نما اسی صورت کے اندر ہوگا جب حتیم کو بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے، تو حتیم کو اس کے اندر شامل کیا جائے تو وہی والا حقیقتاً بیت اللہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی چاہت کا اظہار بھی کیا تھا کہ میری بعثت سے 5 سال پہلے جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس کا کچھ حصہ بیت اللہ کے باہر چھوڑ دیا گیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بنیادوں کے اور ان کے طریقہ کار کے مطابق اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ میں محمد رسول اللہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے طرز کے مطابق بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کروں، لیکن کچھ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، اور کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کے خوف سے اس کام کو نہیں فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے۔ یزید بن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کا جب دور آیا، اس کے دور کے بعد جب وہ بھی دنیا سے چلا گیا تو اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 سال حجاز مقدس کی حکومت نصیب ہوئی۔ مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے حکومت کی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے طرز کے مطابق دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر فرما دیا۔ تو جب وہ دوبارہ تعمیر ہو گیا، جب 9 سال کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی۔ اس حکومت کے اندر حجاج بن یوسف مکہ کا والی تھا، تو اس نے عبد الملک بن مروان کی اجازت کے ساتھ بیت اللہ کو دوبارہ اسی ڈگر کے اوپر دوبارہ تعمیر کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر تھی۔ اس وقت تک راویوں نے لکھا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عبد الملک بن مروان کو اس وقت تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے طرز کے مطابق اس بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اس کو دوبارہ اسی طرز کے اوپر کہ حتیم کو باہر چھوڑ کے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کروا دی۔
لیکن بعد کے اندر جب ان کو علم ہوا انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ ہمارے نبی کی چاہت کے مطابق یہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا، تو اب اس کو اسی طرز کے اوپر رہنا چاہیے تھا، لیکن پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے آج اسی طرز کے اوپر ہے جس طرز کے اوپر آج ہے۔ تو سیدنا حجاج بن یوسف کے دور کے اندر یہ تعمیرات ہوئیں، پھر ان کے جانے کے بعد سن 1040 کے اندر تقریباً اس دور کے اندر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اسی طرز کے ساتھ جس طرز کے ساتھ وہ تھی، لیکن اثر نو ایک تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد عربوں کا دور بھی آیا، سب کچھ ہوا، حرم کے اندر وسعت ہوئی، نقش نگاری ہوئی، خوبصورتی لائی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن بیت اللہ کو اسی ڈگر کے ساتھ رکھا گیا، اس کے اندر چھیڑ خانی نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے ایک بادشاہ کا دور آیا، اس نے چاہا کہ میں اس کو تبدیل کر دوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے بادشاہ کو منع کیا کہ نہیں، ہارون رشید کو، کہ نہیں، اگر آپ اس انداز کے ساتھ اس کو دوبارہ شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر تو ایک کھلونا بن جائے گا، پھر ہر دور کا بادشاہ اپنے طرز کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اسی طرز کے اوپر ہارون رشید نے رہنے دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق، اور آج تک وہ بیت اللہ اسی طرز کے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق کچھ رد و بدل، کچھ باتیں تھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی۔ تو یوں بیت اللہ کی دوسری تعمیر جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، اور تعمیر کے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد من البیت، بیت اللہ کی دیواروں کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو ربنا تقبل منا، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، کیا؟ ربنا تقبل منا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، منا، ہم سے، اس معاملے کو، یعنی بیت اللہ کی تعمیر والے معاملے کو ہم لوگوں سے قبول فرما لیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور آپ علم والے بھی ہیں۔ ہر نبی کا یہ شیوہ تھا، اور نبی کے بعد ہر امتی کو بھی یہی طرز انداز اختیار کرنے کا حکم ہے کہ جو بھی عبادات اور ریاضات کی جائے اس کے اوپر اترایا نہ جائے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، بلکہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھ کے رب ذوالجلال کی ہاں دعا گو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھ سے یہ عبادت ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو اپنے دربار کے اندر قبول فرما لے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یوں ہی یہی طرز اختیار کر کے امت محمدیہ کو بھی درس دیا کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر کر کے آپ نے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگی کہ یہ عمل ہم لوگوں کا رائگاں نہ چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر متقی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میری 2 رکعتیں رب ذوالجلال کے دربار کے اندر قبول ہو چکی ہیں، تو یہ میں دنیا اور دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، میں تمام کی تمام چیزوں کو اس کے مقابلے کے اندر رد کر دوں، یعنی ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ حیثیت ان 2 نوافل کو دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں ہی قبولیت کی فکر بھی عطا فرمائے اور مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا ساتھ اور مانگی، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہم دونوں کو، مسلمین، فرما بردار بنا دے، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، ہماری اولادوں میں سے کیا بنا دے؟ امتن، ایسی امت بنا دے، مسلمتن لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، جو آپ کے لیے مسلمان ہو، ہماری ذریت کے اندر، ہماری اولاد کے اندر ایسی امت بھی پیدا فرما دے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا کا ثمر تھا کہ امت محمدیہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی، اور اس کو جو نام مسلمان والا ملا یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک میری اولاد کے اندر امتن، ایسی امت کو پیدا فرما، مسلمت لک، جو تیرے لیے مسلمان ہو، تیری فرما بردار ہو، مسلمان کا معنی فرما بردار، تو مسلمہ جو مسلمان ہو، لک، تیرے لیے، یعنی تیری فرما بردار ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ ذات گرامی ہے، سماکم، جنہوں نے تمہیں نام دیا مسلمین، مسلمانوں والا نام دینے والی جو شخصیت ہے وہ بھی ہم سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کی برکت سے آج ہم لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا دے ہم کو، مناسکنا، ہمارے احکام، یعنی بیت اللہ تعمیر ہوا، بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد اس کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو۔
تو حج کا اعلان، پھر حج کے مناسک کیا ہوں، حج کے احکام کیا ہوں، حج کا طریقہ کار کیا ہو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ پاک سے مانگا ہمیں وہ والے مناسک، وہ والے ارکان بھی سکھا لے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع فرما لیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ رجوع کرنے والے اور رحیم، شفیق، رحمت والے، محبت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں اس انداز کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیرات کے وقت کے اندر دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے حق کے اندر ان دعاؤں کو قبول کیا۔ آج مسلمان نام جو ہم لوگوں کو ملے، مناسک حج اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم لوگوں کو ملے ہیں، اور اللہ پاک ہماری توبہ کو بار بار قبول فرما لے۔ یہ ساری کی ساری سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کے درجات کو بھی بلند سے بلند فرمائے، اس پر کروڑ درود و سلام نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا